السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، اس بندے کو خلائی مخلوقوں نے تیار کیا ہوا ہے، اس بیچارے کو دین اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ انجینئرنگ بیچارے نے کی ہوئی ہے اور اپنی ساری جو تجربہ گاہ ہے وہ اس نے اسلام کو بنا لیا ہوا ہے اور اسی کے اوپر تجربے کر رہا ہے، لوگوں کو پیچھے لگا رہا ہے۔ اور قوم بیچاری وہ بھی پاگل اندھی ہے، کیونکہ وہ بھی اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں سے تیار شدہ ہے، اور ان لوگوں کو گھیرنا بہت آسان ہے، کیونکہ وہ بیچارے خود ملحدین، زندیق اور پتہ نہیں وہ سیکولر کیا کیا وہ چیزیں تیار ہو چکی ہوئی ہیں کافروں کی تعلیم پڑھ پڑھ کے۔ تو وہ پھر ایسے ہی جو مداری ہیں وہ مطلب ان کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے گرد ہجوم اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو یہ بیچارہ قسمت کا مارا، کیا کہہ سکتے ہیں اس بیچارے کو، ہیں یہ پتہ نہیں کیا کیا منتر روز پھونکتا رہتا ہے قوم کے اوپر، اور قوم کی جو نئی نسل اسکولی تیار ہوئی ہوئی ہے وہ اس کے آرام سے جال میں آ کے پھنس جاتی ہے۔ مکڑی اور جو مکھی والا جو ہے نا معاملہ، وہ اس نے کر رکھا ہوا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس کی، اللہ اکبر، میں کیا کہوں، اب بس سنیں آپ۔ اور جس بن معاویہ کی آڑ کے اندر جن لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کی، ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے، ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے۔ ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی۔ تو یہ میں نے بتایا کہ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، اور اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہیں، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے۔ اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولر، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر، جو آپ کی صحابیت کا انکار، گالی گلوچ کرنا یا ان پر لعن طعن کرنا وہ فسق ہے، لیکن ان کو منافق کہنا یا معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا وہ بندہ دار اسلام سے۔ تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ، تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، یا عمر ولی اللہ یا عثمان ولی اللہ یا علی ولی اللہ، یہ تو نہیں پڑھواتے۔ ایون جو یہ پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہم ایک سلوگن کے طور پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے، نماز میں وہ بھی یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا انکار کر کے کوئی کافر نہیں ہوتا نا، تو باقی تو آپ کے مولوی تو کسی کھاتے میں نہیں ہے نا۔ یہ میں آپ کو ایک کرٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں۔ گالی گلوچ کرنا یا ان پر لعن طعن کرنا وہ فسق ہے، لیکن ان کو منافق کہنا یا معاذ اللہ استغفر اللہ کافر کہنا وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے۔ تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں، افضل نہیں سمجھتے، افضل نہیں سمجھتے، افضل نہیں سمجھتے۔ لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے، اور اگر جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ گستاخی رسول کی جو سزا ہے مسلمانوں کے نزدیک قتل، تو یہ آیت محاربہ یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت ہے کہ جو لوگ بھی فساد فی الارض کرتے ہیں، جس کو آج ماڈرن لینگویج میں ٹیررزم یا دہشت گردی کہا جا رہا ہے، فساد فی الارض یہی ہوتا ہے، اور کنٹینیوس ان کی ایفرٹ ہے کہ دنیا میں فساد ہو، تو ایسے لوگوں کو پھر قتل کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں۔ تو کسی بھی کلمہ گو کے بارے میں ایسی بدگمانی نہ کریں، اور ایون غیر مسلم بھی اس مسلمان ملک کے اندر کس طرح کوئی جرات کر سکتا ہے جو کمیونٹی میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اس طرح کی گستاخی کریں؟ اللہ ہے کہ جذباتی طور پہ کسی سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے کہ اس پہ فتوے لگا کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی توبہ اور اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اس کی آخرت کی فکر کریں، اس کا ہمدردی کریں۔ چینج ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک قتل کر کے اور توبہ کا موقع بھی اس سے چھین لیں، یہ حرکت تو نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك